بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ای فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس 8 کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 جس میں ہم اردو ڈسکس کریں گے۔ اردو میں آپ کے پاس جو ہیں 2 منظومات ہیں جس کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ پہلی نظم ہے شکوہ اور دوسری نظم ہے جواب شکوہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اردو کی کتاب کا نام جو ہے وہ کنول ہے، اور اس کتاب کے پبلیشر ہیں آکسفورڈ پبلیشر۔ ان کی ریڈنگ سے پہلے ہم علامہ اقبال کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا قطعی طور پر درست نہیں۔ علامہ اقبال نے یہ شکوہ علامتی انداز میں لکھا اور اپنی دوسری نظم جواب شکوہ کے ذریعے مسلمانوں کی حالت زار کی وجوہات منجانب خالق کائنات بیان کی۔ ان نظموں کا مقصد مسلمانوں کو آئینہ دکھانا اور عمل کی درستی کے لیے راغب کرنا تھا۔ آج بھی اس آئینے میں اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر ان کی درستی کا سامان کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے، کیمبرج یونیورسٹی لنکس ان سے بیرسٹر اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی۔ آپ کی معروف کتب میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور اسرار خودی شامل ہیں۔ آپ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ لاہور سے بی اے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ باہر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے بیرسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ مسلمان قوم ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتی ہے، اور اگر وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جائے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گی اور پستی اور زوال کا شکار ہوگی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے علامتی انداز میں شکوہ کیا ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے مسلمانوں کے جو شکوے تھے وہ شاعری کے انداز میں ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ بیان کیے۔ اپنی دوسری نظم میں جس کا نام جواب شکوہ ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کی پستی اور گمراہی کی وجوہات اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کی ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے شکوے کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا ہے۔ علامہ اقبال کی نظموں کا مقصد مسلمانوں کو آئینہ دکھانا تھا کہ وہ کس طرح اپنے عمل میں درست یا غلط ہیں، اور آج کے دور میں بھی اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ کر ہمیں ان کی درستی کا سامان کرنا چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ علامہ اقبال کی شاعری آنے والے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں جہاں وہ اپنے دین سے دور ہوں، اس کی تعلیمات سے دور ہوں، تو وہ اس شاعری کے ذریعے اپنی درستی اور اصلاح کر لیں۔ آپ کی کتابوں کے نام جو ہیں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور اسرار خودی ہیں۔ آپ کا انتقال 21 اپریل کو ہوا اور آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ہے۔ جی، اب ہم نظم شکوہ کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کی تشریحات بھی کرتے جائیں گے۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ضیاء کار نقصان اٹھانے والا، سود فراموش
فائدے کو یا نفع کو بھلا دینے والا، فکر فردہ، مستقبل کی فکر، محو غم دوش، غم میں ڈوبے رہنا، غم میں مبتلا رہنا، نالے فریاد، بلبل پرندہ ہے، خوبصورت آواز والا پرندہ، ہمدن گوش توجہ کے ساتھ سننا، ہم نوا دوست، گل پھول، جرأت آموز حوصلہ، قوت طاقت، تاب سخن بولنے کی صلاحیت، یعنی سخن کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں شاعری، خاکم بدہن منہ میں خاک۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنا نقصان کرتا رہوں اور اپنے فائدے کو نظر انداز کر دوں، آنے والے وقت کی فکر نہ کروں اور ماضی کے غموں میں ہی مبتلا رہوں، انہی غموں میں ڈوبا رہوں اور صرف خاموش بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بلبل کی آہو فریاد سنتا رہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے دوست میں کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں، یعنی جس طرح بلبل آہو زاری کرتی ہے پھول کے سامنے اور وہ پھول جو ہے وہ خاموشی سے اس کے شکوے شکایت سنتا رہتا ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ میں کوئی بلبل کے نالے سننے والا پھول تھوڑی ہوں کہ میں بالکل خاموشی کے ساتھ اس کی فریاد، اس کے شکوے شکایات سنتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی قوت اور طاقت عطا کی ہے اور اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے میرے منہ میں خاک میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہوں۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، عجب نرالا انوکھا عجیب و غریب، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، شجر درخت، خوگر پیکر محسوس، خوگر عادی کام کرنے کا عادی، پیکر محسوس یعنی انسان جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے، اندیکھے خدا یعنی وہ خدا جو نظر نہیں آتا، قوت بازو مسلم مسلمانوں کی قوت و طاقت، ان کا عمل۔ اس بند میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے تیرے جہاں کا، تیری اس دنیا کا جو تھا وہ عجیب ہی منظر تھا، مسلمانوں کی آمد سے پہلے، تیرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اسلام سے پہلے تیری دنیا کا عجیب ہی منظر تھا، کوئی پتھروں کو سجدہ کرتا تھا اور کوئی درختوں کی عبادت کرتا تھا، اور انسان جو تھے وہ عادی تھے اپنے سامنے موجود اشیاء کو ماننے کے، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مطلب جب انسان کے سامنے پتھر تھے، درخت تھے، چاند سورج ستارے تمام چیزیں تھیں، تو انسان انہی کی عبادت کرتا تھا، انہی کی پوجا کرتا تھا، وہ پھر اندیکھے خدا کو کیوں مانتے، مطلب ایسا خدا جو نظر ہی نہیں آتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو کیوں مانتے، جو ان کے سامنے موجود تھے پتھر، شجر، چاند سورج ستارے، وہ ان کی آگ، اس کی پوجا کرتے تھے، اور تیرا نام لینے والا بھی کوئی اس دنیا میں موجود نہیں تھا، یہ تو ہم مسلمانوں نے ہی تیرے نام کو اس دنیا میں پھیلایا۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے پہلے، دین اسلام کی آمد سے پہلے اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہر کوئی جو تھا وہ اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھا، کوئی پتھروں کو پوجتا تھا، کوئی درختوں کو، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اور انسان عادی ہے کہ جو اس کے سامنے ہو، جو اس کے سامنے موجود ہو اس پر یقین کرے، تو کسی کو تیری ذات پر یقین ہی نہیں تھا کہ خدا بھی ہے، خدا بھی کوئی ذات ہے، خدا بھی کوئی ہستی ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہم مسلمانوں نے ہی اندیکھے خدا کو مانا اور تیرا نام اس دنیا میں پھیلایا، تیرے دین کو اس دنیا میں پھیلایا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ عین لڑائی، بالکل لڑائی کے درمیان میں۔ قبلہ رو، قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے، زمین بوس ہونا، سجدہ کرنا۔ قوم حجاز، مسلمان قوم۔ صف، قطار، لائن جو نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، صف۔ محمود و ایاز، محمود بادشاہ اور ایاز اس کا غلام۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی، یعنی جب نماز کے لیے صف باندھی جاتی ہے تو امیر، غریب، آقا اور غلام، مالک اور غلام جو ہیں وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی تیری بارگاہ میں پہنچے، یعنی جب تو اس کو سجدہ کیا، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز کے لیے تو سب ایک ہوئے۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر لڑائی کے درمیان نماز کا وقت ہو گیا تو مسلمان تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے اور قبلہ رو ہو کر تیرے آگے جھک جاتے تھے، اور ایک صف میں آقا و غلام، بادشاہ و فقیر، حاکم اور محکوم سب کھڑے ہوتے تھے تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے۔ نہ ان میں کوئی بڑا ہوتا تھا اور نہ کوئی چھوٹا، تمام لوگ تیری سرکار میں، تیری بارگاہ میں پہنچ کر ایک جیسے ہو جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تمام مخلوق، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا غلام، تمام جو ہیں وہ ایک ہی درجے پہ فائز ہیں۔ نماز کے لیے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تیرے نام کو پھیلانے والے ہیں، اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ کسی بھی وقت، چاہے وہ لڑائی کا وقت ہو چاہے وہ امن کا وقت ہو، ہر وقت تیار رہتے ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے۔ اور پھر اس وقت نہ کوئی بادشاہ رہتا ہے، نہ کوئی حاکم اور نہ کوئی محکوم۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ عجز والے، عاجزی والے، انکساری والے، مست مئے پندار، طاقت کے غرور میں مبتلا رہنے والے، مست رہنے والے، کاہل، سست، غافل، بھولے ہوئے، گمراہ، ہوشیار، چالاک، بیزار، پریشان، اکتائے ہوئے۔ اغیار، غیر کی جمع، کاشانوں، محل، محلات، برق، آسمانی بجلی۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اور بھی امتیں ہیں اس دنیا میں، اور ان میں گناہ گار بھی شامل ہیں، عاجزی اور انکساری والے بھی شامل ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں گم ہیں۔ ان میں سست لوگ بھی ہیں، غافل بھی ہیں، جو اللہ اور اس کے دین کے نام سے غافل ہیں، اس کی تعلیمات سے غافل ہیں، چالاک بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، جو صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، اور سینکڑوں تو ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کے نام سے بیزار ہیں، اس کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، وہ اغیار یعنی غیر مسلموں پر ہیں، ان پر برستی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر مسلموں پر مہربان ہے، ان کو ترقی اور کامیابی عطا کرتا ہے، اور مسلمان جو ہیں ان پر صرف بجلی گرائی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی دکھ، تکلیف، پریشانیاں ہیں وہ مسلمانوں کے ہی نصیب میں ہیں۔ اس بند میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تجھے ماننے والے بھی ہیں، تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، اور تیری ذات میں غیر اللہ کو شریک کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی جو غیر مسلم ہیں، یہ برصغیر پاک و ہند کی بات علامہ اقبال نے اس میں کی ہے کہ ہندوؤں اور انگریزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور وہ کامیابی کی منزل طے کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ پستی اور
تباہی کہانے پر کھڑے۔ اس پوری نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں غیر قوموں یا اخیار پر ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، بدحالی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کرم نوازیاں جو ہیں وہ غیروں پر ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام مسلمانوں نے ہی اس دنیا میں پھیلایا، اس کے دین کو پھیلایا، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یا دین اسلام کی آمد سے پہلے اس دنیا میں کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے موجود اشیاء، چاند، سورج، ستارے، پتھر، درخت، جانور، آگ، ان سب کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود چونکہ آنکھوں سے اوجھل تھا تو اس کی ذات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، نظم شکوہ کی ریڈنگ اور اس کی تشریحات آپ کو امید ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں نظم جواب شکوہ کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے شکوے کا جواب دیا ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ آئی آواز یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، غم انگیز غم سے بھرا ہوا، افسانہ کہانی داستان، اشک بیتاب سے، اشک بیتاب بے قرار آنسو، لبریز بھرا ہوا پیمانہ پیالہ، آسماں گیر آسماں تک پہنچتا ہوا، نعرہ مستانہ یعنی شکوہ، شوق زباں شاعری کے ذریعے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، یعنی تو نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا شکوہ ہم تک پہنچایا۔ ہم سخن مخاطب، اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جو تو نے ہم سے شکوہ کیا ہے، اپنی حالت بیان کی ہے، یہ نہایت ہی غم انگیز ہے، یہ کہانی، یہ داستان جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے، آنسوؤں سے بھری تیری داستان ہے، اور تیری داستان جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی ہے، یعنی ہم تک پہنچ گئی ہے۔ جو تو نے آہوزاری کی ہے، شکوہ و شکایت کی ہے ہم سے، وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو نے کتنی اچھی زبان میں، اچھے انداز میں ہم سے اپنا شکوہ بیان کیا ہے، اور تو نے بندوں کو اس کے رب سے ملا دیا، یعنی ہم کلام ہونے کی ہمت عطا کی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ مائل با کرم انعام و اکرام کی طرف راغب ہونا، یعنی انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے راضی ہونا، سائل سوال کرنے والا، فقیر راہ راستہ، رہر و منزل کہ کوئی منزل پر تیار ہونے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، صحیح منزل کا کوئی خواہش مند ہی نہیں ہے، جوہر قابل قیمتی لوگ، گل مٹی۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم تو ہمیشہ کرم نوازی پر، کرم کرنے پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کوئی ہو جو ہم سے سوال کرے، ہم تو راہ دکھلانے کے لیے ہمیشہ راضی ہیں، سیدھی راہ دکھانے کے لیے راضی ہیں، اس کی بھلائی، اس کی اصلاح کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی تو ہو جو بھلائی کے راستے پر، سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ سب کے لیے ایک ہی تربیت ہے، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، لیکن کوئی ہو جو اس قابل ہو کہ اس پیغام کو قبول کرے، اس پیغام کو، اس راستے پر چلنے کے لیے راضی ہو جائے۔ ہم نے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، یہ وہ مٹی ہی نہیں، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہو۔ اگر کوئی ہم سے مانگنے والا ہو، ہم سے
کرم کی بھیک مانگنے والا ہو تو ہم اسے دنیا و جہاں کی دولت عطا کرتے ہیں، اسے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، مگر شرط کیا ہے کہ کوئی ہو مانگے، کوئی ہو جس کے دل میں جو بھلائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ گراں مشکل بھاری، بیداری جاگنا، طب آزاد آزاد طبیعت، قید رمضان رمضان کے روزے قید معلوم ہونا، رمضان کے فرض روزے قید معلوم ہونا، آئین وفاداری وفاداری کا قانون، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، یہ جو قوم جو ہے وہ مذہب سے بنتی ہے، ہم مذہب مل کر ایک قوم بناتے ہیں، اگر تم مذہب سے دور ہو گئے تو قوم بھی نہیں بن سکتے۔ ایک جذبہ جو ہے جذبے باہم، ایک جذبہ، محفل انجم ستاروں کی محفل، جب تمام ستارے ایک جگہ جمع ہو کر روشنیاں بکھیرتے ہیں۔ اس بند میں علامہ اقبال مسلمانوں کے شکوے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا تم کو عذاب معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ تم صبح سویرے اپنی نیند کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تمہیں ہم سے نہیں پیار، تمہیں اپنی نیند بہت زیادہ پیاری ہے، اور تم ہم سے زیادہ اپنی نیند کو اہمیت دیتے ہو، اور تمہاری آزاد طبیعت پر رمضان کے فرض روزے جو ہیں وہ تمہیں قید معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ان تمام کاموں سے رک جانے کا حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہوں، تو تمہیں رمضان کے جو روزے ہیں وہ قید معلوم ہوتے ہیں۔ اب تم ہی بتا دو کہ یہ وفاداری کا کون سا قانون ہے کہ تمہیں ہماری اطاعت گزاری، ہمارے احکام پر عمل کرنا تو بہت مشکل اور دشوار لگتا ہے، اور تم ہم سے شکوہ کرتے ہو کہ ہماری کرم نوازیاں غیروں کے لیے ہیں، ہم غیروں پر کرم نوازی کرتے ہیں، غیروں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تم بتا دو یہ وفاداری کا کون سا قانون ہے کہ تم ہم سے وفا نہیں کرتے لیکن ہم سے وفا کی امید ضرور رکھتے ہو۔ قوم جو ہے وہ مذہب سے بنتی ہے، اگر تم مذہب سے دور ہو گئے تو تم ایک قوم کبھی نہیں بن سکتے۔ قوم بننے کے لیے جس طرح ستارے ایک جگہ یکجا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح قوم بننے کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اگر تم میں ایک جذبہ نہیں ہے تو تم ایک قوم نہیں بن سکتے، تم ستاروں کی طرح کبھی چمک نہیں سکتے۔ تمہیں قوم بننے کے لیے ایک جذبے کو پروان چڑھانا ہوگا، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے دین و دنیا کی بھلائی مانگنا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ منفعت فائدہ، نفع، حرم پاک، کعبۃ اللہ، حرمین شریفین بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ فرقہ بندی، گروہ بندی، جماعتیں، اپنے آپ کو جماعتوں میں، فرقوں میں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اپنے آپ کو مختلف ذاتوں میں بانٹ لینا۔ پنپنا، پرورش پانا۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام باتیں یکجا ہیں، ان کا فائدہ بھی ایک ہے اور ان کا نقصان بھی ہے، کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، ان کا ایمان بھی ایک ہے، کعبۃ اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، یعنی مسلمانوں کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہیں، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، قرآن بھی ایک۔
تو اگر مسلمان سب ایک ہو جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی دنیا میں ترقی کرنے کے لیے مسلمان اگر تمام باتوں پر ایمان لے آئیں، تمام باتوں پر ایمان لا کر اپنے آپ کو گمراہی اور بربادی کے راستے سے جدا کر لیں تو دنیا میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمان فرقہ بندی چھوڑ دیں، گروہ بندی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ذاتوں میں بانٹنا ختم کر دیں تو مسلمان قوم دنیا میں ترقی اور کامیابی کی منزل طے کرتی رہے گی. اگر مسلمان اسی طرح فرقہ واریت کا شکار رہے تو گمراہی اور تباہی کے دہانے پر کھڑے رہیں گے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کامیابی ملے، انہیں عزت ملے، معاشرے میں انہیں ایک مقام ملے، تو انہیں پھر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور اس دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ دوبارہ سے حاصل کرنا ہوگا جو کہ ان کے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا. جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو نظم جواب شکوہ کی تشریحات اور اس کی ریڈنگ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان لفظوں میں آپ کو اس کی تشریحات جو ہیں وہ کر کے سنائی جائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور آپ ان تشریحات کو سن کر، اس وضاحت کو سن کر آپ تمام کام جو ہے وہ اپنی کاپی میں تحریر کر سکیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آپ کا اسائنمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 8 ہے اور اس میں چیپٹر جو ہیں وہ آپ کے 4 اور 5 جو آپ کی نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آپ کا اسائنمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. ٹاسک نمبر 1 پہلے دن کا کام ہے نظم شکوہ کی ریڈنگ کریں. کتاب کا صفحہ نمبر 18 اور 19. اور پہلے دن کا دوسرا کام ہے آپ کا نظم شکوہ کے الفاظ معنی تحریر کریں. ٹاسک نمبر 2 دوسرے دن کا کام نظم شکوہ کا مرکزی خیال تحریر کریں. ٹاسک نمبر 3 تیسرے دن کا کام نظم شکوہ کے بند کی تشریحات تحریر کریں. ٹاسک نمبر 4 چوتھے دن کا کام نظم جواب شکوہ کی ریڈنگ کریں. کتاب کا صفحہ نمبر 21 اور نظم جواب شکوہ کے الفاظ معنی تحریر کریں. ٹاسک نمبر 5 نظم جواب شکوہ کا ٹاسک نمبر 6 چھٹے دن کا کام نظم جواب شکوہ کے بند کی تشریحات کریں. یہ تو ہو گیا آپ کا اسائنمنٹ. اب آتے ہیں ہم آپ کی کام کی طرف کہ آپ نے اپنی کاپی میں کس طرح کام کرنا ہے. پہلے دن کا کام نظم شکوہ کی ریڈنگ کرنی ہے اور پہلے دن کا دوسرا کام ہے آپ نے اسی طریقے سے الفاظ معنی اپنی کاپیز میں تحریر کرنے. دوسرے دن کا کام تیسرے دن کا کام مندرجہ ذیل بند کی تشریحات بما حوالہ نظم اور شاعر کے تحریر کیجیے. 2 بند کی تشریحات ہم آپ کے سامنے کر کے پیش کر رہے ہیں، باقی 2 بند کی تشریحات آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے. چوتھے دن کا کام ہے آپ کا نظم جواب شکوہ کی ریڈنگ کرنی ہے. آپ نے جواب شکوہ کے الفاظ معنی اسی طرح تحریر کرنے ہیں اپنی کاپیز میں. 5ویں دن کا کام ہے آپ کا نظم جواب شکوہ کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے. مندرجہ ذیل بند کی تشریحات کرنی ہے بما حوالہ شاعر و نظم کے. اس نظم کے بھی ہم نے 2 بند کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، باقی کے جو 2 بند ہیں وہ
اس نظم کے بھی ہم نے 2 بند کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، باقی کے جو 2 بند ہیں وہ آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ یہ تھا آپ کا مکمل اسائنمنٹ نمبر 8، جس میں آپ کے پاس 2 منظومات ہیں اردو کی، نظم شکوہ اور جواب شکوہ۔ آپ سب نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو ہے اس کام کو اپنی اپنی کاپی میں حل کرنا ہے، بہت صفائی کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ اس کی انڈیکس کو مینٹین کریں گے، اس میں ڈیٹ لکھیں گے، سبق نمبر لکھیں گے، اور اس کے علاوہ سبق کا نام یا نظم کا نام جو بھی ہے وہ لکھیں گے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اگلے اسائنمنٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔